قانون وزیر اعظم میرے مرید تھے، وہ بھی موجود تھے. انہوں نے مجھ سے سوال کیا بڑی مجلس میں نوابزادہ حبیب اللہ خان ٹوانا کے ساتھ کہ رسول کریم کس طرح مل سکتے ہیں. میں نے کہا حضور اس طرح مل سکتے ہیں جس طرح صبح سویرا ملتا ہے لوگوں کو، رات ہوتی ہے تو اچانک سورج آ جاتا ہے تو صبح ہو جاتی ہے. کیا تعجب کی بات ہے. بڑی دلائل پیش کی، حدیث پیش کی، انہوں نے نہیں مانا. انہوں نے کہا یہ حدیث بھی ٹھیک ہے، آیت بھی ٹھیک ہے، لیکن مجھے تسلی نہیں. یہ سب میرے قریب یہاں موجود ہیں. میں نے کہا جناب بس لٹھے کے نئے کپڑے پہن کر آئے، میں بھی دیتا ہوں. میرے سامنے بیٹھے ہیں، وہی درود شریف جو آپ پڑھتے ہیں میں آپ سے پڑھاؤں گا. مصطفیٰ علیہ السلام بغیر آنکھ بند کرنے کے آپ ان کی زیارت فرما سکیں گے. خیال تھا اتنا بڑا غیر مقلد اگر ٹھیک ہو جائے تو مجھے بڑا ثواب ہوگا، کہ مجھے کیا معلوم ہوگا کہ یہ حضور ہے. میں نے کہا حضور پاک کی حدیث ہے کہ میری تمثیل شیطان نہیں بنا سکتا. جب حضور خود تمہارے سامنے ہوں گے ارشاد فرمائیں گے انی انا محمد الرسول اللہ یا داؤد النبی، تو آپ کیا کہیں گے؟ فرمان لگے میں اپنی شورا سے مشورہ کرنے کے بعد بتاؤں گا. میں نے کہا یہ آپ کی اپنی قسمت ہے. ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے تمہیں دعوت دی ہے، اگر تم دیکھ لیتے تو اچھا ہوتا. دوسرے دن انہوں نے کہا کہ مجھے شورا اجازت نہیں دیتی. میں نے کہا ارض و سما کی شورا اجازت دیتی، فرشتے حضور کا دیدار کرنے کے لیے بےتاب، ارض و سما کی ہر چیز حضور کے لیے بےتاب منت ہے. تو کون ہوتا ہے جو بےتابی نہیں کرتا؟ یار آپ کی قسمت ہے. اس طرح اولیاء اللہ نے جہاں دین پر لوگ اٹک گئے، دلائل سے بھی جب نہ مانے اور براہین کی ضرورت درپیش آئی تو اولیاء اللہ نے براہین پیش کر دی. آئندہ بھی مہدی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو براہین کے ساتھ مسائل حل کریں گے. تو آج میں عرض کر رہا کہ یہ سارا خطبہ میرا حضرت علامہ طاہر القادری صاحب کے لیے، صرف اس ہستی کے لیے ہے. واللہ باللہ ثم اللہ عقل سے یہ بات نہیں کرتا، بلکہ مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں سے ان کو خلق ملتے ہوئے دیکھا. آپ نے فرمایا ہے کہ یہ علامہ طاہر القادری میرا نور نظر ہے، اس کو میں نے تجدید ملت کے لیے بھیجا ہے. تجدید ملت کا پیغام، تجدید کے معنی یہ تو نہیں دین کی تجدید نہیں ہو سکتی، دین لامبدل ہے. ملت اسلامیہ کے افکار کی جو تجدید کرے گا، جو اس کے اذہان کی تجدید کرے گا، جو اس کے قلوب کی تجدید کرے گا، وہ مجدد ہوگا، وہ تجدید کرنے والا ہوگا. یہ تجدید ملت کے لیے بھیجے گئے، یہ امین ہیں عقیدے کے. منہاج القرآن کا نام ان کو دیا گیا ہے. ایک لفظ ہے منہاج القرآن، ایک لفظ ہے منہاج النبوت ہے، ایک لفظ ہے منہاج الخلفاء، ایک لفظ ہے منہاج الصحابہ، ایک لفظ ہے منہاج الاولیاء اللہ. قرآن سمندر ہے ان سارے مناہج کا، جتنے مناہج ہیں. حدیث بھی قرآن مجید کا ترجمان، فقہ بھی حضور کا ترجمان، اولیاء اللہ بھی قرآن کا ترجمان، نبی اللہ بھی قرآن مجید کا ترجمان. اس واسطے اتنا بڑا مضمون آپ کو دیا گیا ہے کہ جس طرح سمندر کا مضمون کسی کو دیا جائے، سارے دریا، نہریں، پانی اس کے اندر آ جاتے. ایک متبحر عالم دین کو، محقق عالم دین کو، صاحب بصیرت عالم دین کو، ایک درویش باللہ عالم دین کو تجدید ملت کے لیے بھیجا گیا ہے. یہ سارے آپ دیکھتے ہیں جو منہاج القرآن کی عمارتیں جو بنی ہیں، میدان بنے ہیں، دفتر بنے ہیں،
اس کی تشکیل مدینے میں ہوئی ہے. اس کی تشکیل واللہ مدینے میں ہوئی اور 12 ابدال نے اس پر دستخط کیے اور ایک دانش نورانی ایک دانش برہانی ہے دانش برہانی حیرت کی فراوانی. ایک تصور ہوتا ہے جب وہ متشکل ہو کر سامنے آتا ہے تو حیرت میں ڈال دیتے. میں بھی یہاں بستا ہوں, کئی ہزاروں پیر یہاں بستے ہیں پاکستان میں, کئی ہزاروں علماء بستے ہیں, لیکن جس شان و شوکت سے ادارہ منہاج القرآن بحر علم سے ابھر کر سامنے آیا ہے, اس کی مثال پورے پاکستان میں نہیں مل سکتی. جس چیز کی تشکیل مصطفیٰ علیہ السلام فرمایا, حضرت غوث الاعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے حضرت پیر طاہر الدین صاحب کو سرپرستی کے لیے بھیج دیا. وہاں سے تشکیل ہو کر بغداد میں آئی, بغداد سے تشکیل ہو کر داتا گنج بخش حجیری کے پاس آئی رہا, وہاں سے تشکیل ہو کر علامہ صاحب کے ہاتھوں میں دی گئی اور دستخط انہوں نے کیے اور یہ ادارہ قیامت تک قائم رہے. اور یہاں سے وہ غزالیہ دوران پیدا ہوں گے جو ہماری دینی دنیوی علوم کے خلا جو تھے ان کو پورا کریں گے. اس راستے میں آپ کو بھی پورے پاکستان کو حضرت علامہ صاحب کو اپنے وقت کا ایک درویش ہونے کی حیثیت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں بیمار ہوں, گلا میرا بیٹھا ہوا ہے, بول نہیں سکتا, تو ان کی حضرت کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آیا. اللہ حضرت کے علم میں برکت دے. خوبصورت عمل جو ان سے سرزد ہو رہا ہے, عمل سب سے سرزد ہوتے ہیں لیکن مکروہ ہوتے ہیں, کمزور ہوتے ہیں. قول بھی جمیل اور عمل بھی آپ سے جمیل ہے اور انشاءاللہ یہ رنگ لائے گا. اور حضرت کا جو طریقہ ہے ویسا بہترین علاج ہے. ایک وقت ایسا آئے گا کہ علامہ صاحب کی تعلیمات کے ساتھ پاکستان سنیت کے عقائد کے ساتھ بھر جائے گا, مالا مال ہو جائے گا. اللہ رحم. اس بابرکت ہستی پر اللہ کی زیادہ برکت نازل ہو. اس با ایمان با بصیرت شخصیت پر, با علم شخصیت پر, اس محقق شخصیت پر, اس مدبر شخصیت پر, اس معلم شخصیت پر, اس مرشد کامل کی ہستی پر اللہ کی رحمت ہے. یہ مرشد ہے, مرشد ان کو بننا چاہیے جن کے پاس علم ہے اور تمام جہان کے ولی ان کے ساتھ, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے ساتھ. تو یہ مرشد نہیں تو اور کون مرشد ہو سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں سارا پاکستانی ہی کا مرید ہو جائے تاکہ مصیبت دور ہو جائے. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.